بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارہ نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک مضمون پہلی ہی سورت سورہ المجادلہ میں بیان ہوا ہے۔ دراصل اس سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات میں عرب کی ایک جاہلیت کا خاتمہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اپنے اندر بڑے ہی خوبصورت پہلو رکھتا ہے۔ عرب یہ تصور رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہتا ہے، انتی علیہ کظہر امی، کہ تیری پشت مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جیسے میری والدہ کی پشت مجھ پر حرام ہے، اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ اور عرب کے اندر یہ چیز رائج تھی، لوگ کہہ دیتے تھے اپنی بیوی کو، اور جب یہ الفاظ کہہ دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اب تو اس عورت کے ساتھ رہنے کی کسی بھی صورت میں کوئی تدبیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ اس کو وہ قبیح اور برا اور شدید سمجھتے تھے کہ طلاق کی صورت میں تو شاید آپشن ہو کہ دوبارہ اس عورت کے ساتھ رشتہ بحال ہو سکے، لیکن زہار کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند نے ان کے ساتھ زہار کیا، یہ الفاظ کہے۔ یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق تو تمہارا اس کے ساتھ اب رشتہ ختم ہو گیا ہے، تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، میں بوڑھی عورت ہوں، بڑھاپا ہے، میں کہاں جاؤں گی اب گھر بار بچے چھوڑ کر، اور میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے، ابھی تک کا جو بھی حکم ہے، یا تو میرے پاس کوئی اس بارے میں مزید ہدایت آ چکی ہوتی۔ اچھا، وہ خاتون نا بڑے انہوں نے عجیب الفاظ کہنے لگی کہ ویسے تو آپ پر بڑی وحی آتی ہے، میری طرف آپ کوئی وحی نہیں آ رہی، کوئی حکم ہی نہیں آ رہا، تو میں بوڑھی ہوں، اس بڑھاپے میں اس خاوند کا میرے ساتھ کون سا کوئی ایسا تعلق ہونا ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب کافی دیر یہ بات چلتی رہی، قرآن کریم نے اس کو کہا تجادلک، وہ آپ کے ساتھ بحث میں لگی ہوئی تھیں، بحث کر رہی تھیں، تکرار کر رہی تھیں۔ تو جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے ہیں بالکل، اور کوئی آپ کی طرف سے جواب نہیں ہے، اور بظاہر یہ سمجھی کہ میرے مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے، تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور چہرہ اٹھایا اور کہنے لگیں کہ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ اب میں یہ مقدمہ تیری عدالت میں حاضر کرتی ہوں اور پیش کرتی ہوں، اور تیرے ہی سامنے میں اپنا شکوہ اور شکایت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ جب اس خاتون نے کہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے اوپر ایک ایسی وحی کیفیت طاری ہوئی جیسی وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی، اسی وقت قرآن کریم کی آیات اتریں۔ اچھا، اس کا حکم کیا اترا وہ تو اپنی جگہ، حکم کیا اترا وہ بھی بیان کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، لیکن جو اس واقعے کی خوبصورتی تھی اور جو اس واقعے کا کمال تھا، اللہ رب العزت نے جب آیات اتاری، وحی اتاری، تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت آپ سے بحث کر رہی ہے نا، کر رہی تھی نہیں، آپ سے تکرار اور بحث کر رہی تھی نہیں، آپ کے سامنے ہے اور آپ سے بحث کر رہی ہے،
اور تشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کر رہی ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے اس کی شکایت اور اللہ نے اس کا سوال اور اللہ نے اس کا مسئلہ سن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید کبھی اتنی جلدی کسی معاملے پر وحی نہ اتری ہو جتنی جلدی اس موقع پر وحی اتری۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، قد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی تھی جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے یہ بات کہی تھی اللہ نے سنی تھی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جو آپ سے بات کر رہی ہے اور ابھی اس کی بحث چل رہی ہے، اللہ نے سن لی۔ اندازہ لگائیے اللہ بسا اوقات اپنے بندوں پر کس درجے مہربان ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے اس خاتون کا مسئلہ سنا، اس کی شکایت سنی، سن تو اللہ ویسے بھی رہے ہی ہے، اور بلکہ اسی وقت پھر اللہ رب العزت نے اس خاتون کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ اور یہ جو جاہلیت کا ایک واقعہ یا ایک حکم مشہور تھا اس کی بھی تصحیح کر دی، اور وہ یہ کہ آئندہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہے تو اس پر وہ بیوی حرام نہیں ہوتی اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس خاوند کے اوپر کچھ کفارہ لازم ہوتا ہے کہ آئندہ اگر وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ ادا کر لے گا تو اس کا اس بیوی کے ساتھ رشتہ بحال ہو جائے گا۔ اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کرنی ہے، اللہ پاک نے اس خاتون کی اسی وقت بات سنی، لیکن یہ واقعہ یا یہ معاملہ اس خاتون کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر مسلمان وہ نماز پڑھتا ہے، اور 5 ٹائم تو فرض ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی نماز ہیں، نوافل ہیں، تہجد کہہ لیجئے آپ، اشراق کہہ لیجئے، چاش کہہ لیجئے، اوابین کہہ لیجئے۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں کم از کم ایک رکوع تو ہے ہی ہے، ایک رکوع کم از کم ہے ہی ہے۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم وہ کہتا ہے۔ میں اس کا مفہومی سا ترجمہ عرض کرتا ہوں، سلیس کہہ لیجئے، میرا وہ رب جو بہت عظمت والا ہے، بہت بلندیوں والا ہے، بہت شانوں والا ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ یہ لفظی خلاصہ ہے، تھوڑا سا سلیس مفہومی معنی ہے اس کا۔ یہ بندہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے، یہ الفاظ کہہ کر اور رکوع سے وہ اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب اس بندے کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، ابھی چند لمحے پہلے تم نے جو میری تعریف کی، میری پاکی بیان کی، میری عظمت بیان کی، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اپنے اس بندے کی یہ تعریف اور اللہ نے اس بندے کی حمد سن لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ گارنٹی ملے کہ میری پاکی بیان کرنا، میرا تسبیح کرنا، میرا ذکر کرنا اللہ کے ہاں سن لیا گیا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ حالت نماز میں اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تم نے جو حمد کی ہے، تعریف کی ہے، اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اور سن لیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون سورہ الحشر کی ابتدائی آیات ہیں، بلکہ آپ اس کو ابتدائی 2 رکوع کہہ لیجئے۔ ان 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کا عبرت ناک انجام بیان کیا۔ دراصل جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور وہ تھا باہمی امن کا معاہدہ، میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہم مل کے رہیں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے،
اور مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ شروع میں یہود نے یہ معاہدہ کر لیا، ان کا خیال یہ تھا کہ چلو اس طاقت کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، اختیارات ہیں، اس کو دبا کے اپنے ماتحت رکھیں گے اور یہ ہمارے ماتحت رہے گا، ہولڈ طاقت سارے ہماری رہے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سے اور بہترین حکمت عملی سے آہستہ آہستہ مسلمان وہاں مضبوط ہونے لگے، ان کے قدم جمنے لگے، اور یہود کو یہاں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ مسلمان تو ہمارے کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ اب وہ شرارتوں پہ اتر آئے، کبھی مسلمانوں کو مارنا، ان کی چیز چھین لینا، کبھی خواتین کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنا، اور کبھی مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانا۔ جب ان کو ان چیزوں سے روکا گیا تو وہ سوچنے لگے کہ اگر ہمیں روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ہاتھ باندھے جا رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ ثم علیہ باللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا، کسی بہانے سے اپنے علاقے میں بلایا بات چیت کے حوالے سے، اور جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرما ہونا تھا وہاں پر ایک آدمی اوپر پہاڑی پہ متعین کیا کہ تم نے اوپر سے پتھر پھینک کر علیہ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا، باخبر فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھے، واپس آئے، اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ اچھا، ان کا مدینہ سے نکلنا یہ اس طرح عجیب تھا، بظاہر اتنا ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی مدینہ چھوڑ کر نکلیں گے یہاں سے اور مدینے سے جلا وطن ہوں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کا خیال یہ تھا، وہ تو اس زعم باطل میں تھے، مست تھے کہ اللہ بھی ہمیں ان جگہوں سے نہیں نکال سکتا، اور ہمارا جو حفاظتی حصار ہے اور نظام ہے وہ ہمیں اللہ سے بھی بچا لے گا۔ لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پھر وہاں سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ دشمنی مول لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی ایک جھلک یہاں اللہ نے دکھلائی ہے کہ جب اللہ اپنی طاقت کے اظہار پہ آتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا حفاظتی حصار وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس سارے علاقے پر بھی فتح عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول، ان کے مال، ان کے گھر بار، ان کی زمینیں، ان کے کھیت، ان کے باغات، ان کے حفاظتی قلعے، اللہ رب العزت نے ان سب کا مسلمانوں کو مالک بنا دیا اور وارث بنا دیا۔ تو ایک یہ یہود کا عبرتناک منظر بیان ہوا ہے، اور بہت امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ ایک دفعہ پھر ہم سب ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں یا ہم نہ بھی دیکھ پائیں، لیکن رہتی دنیا یہود کا عبرتناک، آخری عبرتناک انجام بہت جلد دیکھے گی، اور دنیا سے اس ملعون قوم کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، بلکہ اسی سورہ الحشر کے مضامین میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصاً متوجہ کیا ہے آخرت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص دیکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے وہ کیا آگے بھیج رہا ہے۔ آنے والا کل کیا ہے؟ قیامت۔ تو ہر مسلمان دیکھے وہ قیامت کی کیا تیاری کر رہا ہے، قیامت کی کیا تیاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کسی وقت بھی برپا ہو سکتی ہے، تو اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، تو ہماری کیا تیاری ہے وہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بھول گئے اللہ کو۔ اللہ کو بھولنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر اور اپنی مصروفیات کے اندر ایسے مگن اور ایسے مست ہوئے پڑے ہیں کہ کبھی خدا کا حکم، خدا کا نام، خدا کی عبادت وہ یاد نہیں آتی۔ اے ایمان والو، ایسے نہ ہونا، ولا تکونوا، ایسا نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ بھی تمہیں بھلا دے، اور جسے اللہ بھلا دے اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی بدبختی کی بات نہیں ہوتی۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورہ الجمعہ بھی ہے۔ سورہ الجمعہ کے دو بڑے پیغام کہہ لیجئے، سبق کہہ لیجئے، مضامین کہہ لیجئے۔ ایک پیغام اور ایک سبق اور ایک مضمون یہ ہے کہ جمعے والے دن جب جمعے کا وقت ہو جائے اور جمعے کے لیے ایمان والوں کو بلایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعے کا وقت ہو چکا ہے، جمعے کی نماز کا وقت، تو اب چلو جمعے کی طرف۔ تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کی طرف اب دوڑو۔ وذروا البیع، اور اس کے علاوہ ہر کام، ہر مصروفیت، ہر مشغولیت چھوڑ دو، ختم کر دو اور دوڑو فوراً۔ چنانچہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کے لیے جمعے کی طرف آنے کے علاوہ اور کوئی بھی کام کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، پکانا، دھونا اور خرید و فروخت، ملنا جلنا، کھیل کود، کاروبار، تجارت، ہر چیز پھر مسلمان کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس نے جمعے کی طرف آنا ہے، اللہ کا پیغام سننا ہے۔ ایک مضمون یہ ہے، اور دوسرا مضمون اس سورہ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو جمعہ ہے اور جمعے کی مجلس ہے اور جمعے کی محفل ہے اور جس میں لوگ جمع ہوں، تو ان کو اللہ کا قرآن سنایا جائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کو تعلیم دی جائے اور اللہ رب العزت کے احکامات سے ان کو روشناس اور متعارف کروایا جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس سورہ الجمعہ میں یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے امیین کے اندر، ناخواندہ لوگوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں کے اندر نبی مبعوث فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب، اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں ان کو۔ والحکمت، اور اللہ کی کتاب کی جو حکمت ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں ان کو۔ تو سورہ جمعہ کے اندر یہ مضمون لائے، اور لا کر اللہ تعالیٰ سبق اور پیغام اور ہدایت اور حکم یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو جمعہ ہے تو اس کے اندر لوگوں کے نعرے نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کی تعریفیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا جائے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا جائے اور اللہ کی کتاب کی تعلیم انسانوں کو دی جائے۔ سورہ الجمعہ کے یہ دو بڑے مضامین ہیں، اور اسی کے ضمن میں دو تین باتیں بہرحال اور بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس 28ویں پارے میں سورہ الطلاق بھی ہے، اور سورہ الطلاق کے دو بڑے مضامین ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون تو یہ ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ناگوار، ناخوشگوار اور ناگزیر صورتحال پیش آ جائے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا بحال رکھنا ممکن نہ ہو، تو پھر بہرحال طلاق کی آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن طلاق کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ غصہ آیا، آدمی غصے میں اندھا ہوا اور دے مار اس کو طلاقیں دی اور فارغ کیا، نہیں، بلکہ طلاق کے بارے میں کہا سوچ سمجھ کر، فہم و فراست کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور باقاعدہ وقت کے تعین کے ساتھ طلاق دی جائے۔ وقت کے تعین کا مطلب کیا ہے؟ لعدتہن، عورت کو اس طرح آپ طلاق دیں کہ اس کی عدت اس کے لیے آسان ہو جائے، دشوار نہ ہو۔
کیونکہ بہرحال عدت کے پروسیس میں کوئی مخصوص ٹائم آتا ہے اور وہ مخصوص ٹائم 3 دفعہ گزرنا چاہیے، لہٰذا ایسے ٹائم میں آ کر طلاق دو کہ جب عورت کے بس صرف وہ 3 ہی ٹائم آنے پائیں اور کم سے کم وقت کے اندر وہ اس رشتے سے آزاد ہو جائے اور اس کی عدت کا معاملہ ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر بغیر سوچے سمجھے، بغیر وقت کا تعین کیے ایسے طلاق دے دی کہ عورت کا وہ جو عرصہ ہے وہ طویل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، رمضان المبارک کے بعد اس پر ضرور گفتگو ہوگی کہ طلاق دینے کا، ناگزیر حالت میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ انسانوں کی طرح طلاق دی جائے، جانوروں کی طرح طلاق نہ دی جائے، بس غصہ آیا اور غصے میں نکال دیا منہ سے۔ اسلام نے اس کو بے انتہا ناپسند کیا ہے، بلکہ اس پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں کہ جس نے اس معاملے کو اس قدر غلط طریقے کے اندر اور نامناسب طریقے کے اندر انجام دیا ہے۔ تو ایک بڑا مضمون اس کا یہ ہے، اور دوسرا جو بڑا مضمون ہے وہ مختلف خواتین کی عدت ہے، مختلف خواتین کی، کیونکہ ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی صورت میں اور ایک عدت ہوتی ہے موت کی صورت میں۔ موت کی صورت میں عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ تو یکساں ہے، سیم ہے، وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ لیکن طلاق کی صورت میں عورت کی عدت مختلف ہے، طلاق کی صورت میں عورت کی عدت مختلف ہے، اور وہ مختلف خواتین کی، جیسے ایک نارمل عورت ہے، جیسے کوئی عورت امید سے ہے، جیسے کوئی عورت بہت زیادہ بڑی عمر کو پہنچ چکی ہے، کوئی عورت بہت کم عمر ہے، تو ان سب کی جو طلاقیں ہیں ان کی عدت ہے وہ مختلف ہے، وہ بہرحال اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ 28ویں پارے کی صورتوں میں سے ایک صورت التحریم ہے۔ سورہ التحریم کا ایک مضمون عرض کرنا ہے، یہ بہت بڑا مضمون ہے، اور اسی مضمون پر اس صورت کا نام سورہ التحریم رکھا گیا ہے، اور اسی سے یہ صورت شروع ہوئی ہے۔ ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کی قسم کھا کر شہد کھانے اور شہد استعمال کرنے سے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ جب کسی چیز کو اللہ کی قسم کھا کر اپنے اوپر ممنوع کر لیا جائے تو وہ پھر حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ اب یہ شخص اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اس نے اللہ کی قسم کھا کر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم کھا کر، اب اس پر حرام ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اللہ کی قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا یا نہیں استعمال کروں گا تو اب شہد حرام ہو گیا، حالانکہ شہد تو حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام فرما لیا اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی اتری، اصول بھی اترا۔ وحی یہ اتری، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے تو آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے لیا؟ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ اپنے اس قسم کو توڑیں اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم توڑی اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کیا۔ تو یہ تو وحی اتری، حکم کیا اترا اس میں؟ نصیحت کیا اتری؟ ہدایت کیا اتری؟ نصیحت اور ہدایتیں 2 ہیں۔ پہلی یہ، اللہ جس چیز کو حلال قرار دے دیں پھر اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ جس چیز کو اللہ حرام قرار دے لیں اسے کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ یہ جو انسانیت آج پارلیمنٹ بنا کر قانون سازیاں کر رہی ہے، اللہ کے حرام کو حلال، اللہ کے حلال کو حرام، کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو اس کا حق نہیں ہے۔ تو پہلی ہدایت تو یہ تھی، اور دوسری ہدایت اور حکم یہ کہ اگر انسان
کوئی غلط قسم کھا بیٹھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے اور توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرے، اور قسم کا کفارہ 7ویں پارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔